بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم چودھری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تاریخ کا بدترین سیلاب اس وقت چل رہا ہے، اور جب بھی کبھی کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوا ہے، کوئی بھی خدا نخواستہ کوئی زمینی یا آسمانی آفت آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے پسندیدہ بندوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے جن سے اللہ تعالیٰ کو بہت پیار ہوتا ہے۔ ان کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ریسکیو کریں، ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے خاص بندوں سے ایسے موقعوں پر کام لیتی، جس میں ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ انجمن ارائیاں پاکستان جب کبھی بھی کوئی ایسا موقع آیا خدا نخواستہ تو انجمن ارائیاں کا کردار ہمیشہ سب سے ابھر کر سامنے نظر آیا کہ انجمن ارائیاں نے بلا تفریق کوئی بھی قوم، نسل، کوئی مذہب، ہمیشہ جو ہے اپنے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ مدد کی ہے۔ موجودہ جو بحران آیا پاکستان میں بہت بڑا سیلاب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے۔ اس میں انجمن ارائیاں نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ ابھی جو ریسکیو سے لے کر ان کی ریہیبلیٹیشن تک جو بھی پروسیس چل رہا ہے، انجمن ارائیاں اس میں بہت بڑھ چڑھ کر جو ہے نا اپنی کارکردگی دکھا رہی ہے۔ یقیناً اس کا اجر جو اللہ تعالیٰ کی ذات دیں گی۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی جنرل سیکرٹری انجمن ارائیاں پاکستان میاں خالد حبیب الہی صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے یہ سارا سلسلہ چلا ہے، کیسے کیسے اب تک کتنی مدد کی جا چکی ہے، کس کس مد میں کون کون سی چیز جو ہے سیلاب زدگان تک پہنچی ہے، اور آگے کی کیا پلاننگ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ان سے جو جانیں گے کہ انجمن ارائیاں کیا ہے۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ جی وعلیکم السلام وسیم چودھری صاحب۔ میاں صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ بڑے مصروف ہیں، اور اس وقت جو آپ کی سب سے بڑی مصروفیت ہے وہ سیلاب زدگان کے حوالے سے ہی ہے، تو یقیناً اس کا جو اجر عظیم اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیں گی۔ تو میاں صاحب، میں چاہوں گا کہ انجمن ارائیاں جس طریقے سے اس وقت انگیج ہوئی ہے فیکٹریز کے ساتھ، جتنی ان کی سپورٹ کر رہی ہے، تو اس حوالے سے بتانے سے پہلے تھوڑا میرے ناظرین کو یہ بتا دیجیے گا، انجمن ارائیاں کا تھوڑا تعارف دے دیجیے گا تاکہ جن لوگوں کو نہیں، کچھ دوستوں کو پتہ کہ انجمن ارائیاں بیسیکلی ہے کیا ہے، کو تھوڑا پہلے تعارف دے دیجیے گا، اس کے بعد پھر نیکسٹ کرتے ہیں۔ جی وسیم چودھری صاحب، انجمن ارائیاں پاکستان بہت قدیم این جی او ہے، تنظیم ہے کمیونٹی کی۔ تو یہ 1915 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا، قیام پاکستان سے بھی پہلے، تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ، 7 سال زیادہ ہو گئے۔ جی، ہمارے اس ہندوستان کے قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے، دوستوں میں سے بیرسٹر میاں محمد شفیع بہت ہی معروف قانون دان تھے۔ جی بالکل۔ تو انہوں نے ارائیں برادری کا ایک سپوت ہونے کے ناطے 1915 میں اس کی بنیاد رکھی۔ اس کے پہلے صدر بھی سر میاں محمد شفیع خود تھے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، پاکستان بن گیا۔ سر میاں محمد شفیع کی فیملی نے، سر شاہ نواز نے، بیگم شاہ نواز نے، یہ بہت ہی معروف نام ہے تحریک پاکستان کے حوالے سے۔ جی بالکل ایسے۔ تو انہوں نے بہت زیادہ پراپرٹی جو ہے وہ لیا میں ڈونیٹ کی، برادری کی، کمیونٹی کی خدمت کے لیے۔ تو قیام پاکستان کے بعد 1955 میں چونکہ جتنی پراپرٹی تھی وہ ساری پاکستان کی حدود کے اندر واقع تھی، تو پھر انجمن ارائیاں، پہلے اس کا نام انجمن ارائیاں ہند تھا، تو قیام پاکستان کے بعد اس کا نام انجمن ارائیاں پاکستان رکھا گیا۔ اس کا ہیڈ آفس شروع سے ہی، قیام پاکستان سے پہلے سے ہی، آل رائی بلڈنگ، مونی روڈ، لاہور، یہ داتا حضور کے مزار شریف کے بیک سائڈ پہ آبادی ہے۔ تو وہاں پہ ان کا آج بھی مرکزی آفس ہمارا وہی ہے، وہیں پہ ہے۔ تو قیام پاکستان کے بعد 1955 میں 1860 کے سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت اس کی دوبارہ رجسٹریشن پاکستان کے حیثیت سے کروائی گئی۔ اس وقت سے لے کے یہ انجمن جو ہے وہ چل رہی ہے، اور ہمارا جو ہے وہ میاں محمد سعید ڈیرے والے اس وقت جو ہے وہ اس کے مرکزی صدر ہیں، اور وہ 2013 سے جو ہے وہ انجمن کے صدر چلے آ رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ
جو ہے وہ پہلے میاں محمد شفیق صاحب سیکرٹری جنرل تھے، اس کے بعد چودھری جمیل صاحب بنے، لیکن چودھری جمیل صاحب بہت ہی زیادہ انرجیٹک تھے اور برادری کے لیے، کمیونٹی کے لیے، انسانیت کے لیے کام کرنے کا ان میں اتنا جذبہ تھا کہ کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا۔ کیا بات کہ وہ ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے تھے فیصلہ کرنے میں جہاں کہ فلاح و بہبود کی، ویلفیئر کی بات ہو۔ تو وہ کرونا میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس کے بعد ان کی جگہ پہ میں سیکرٹری جنرل بنا، تو پہلے میں ان کے ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تھا۔ تو اب یہ سیلاب آیا تو میں یہ فخر کے ساتھ بات کہہ سکوں گا کہ سب سے پہلے اس وقت کسی گورنمنٹ نے، کسی پارٹی نے، کسی این جی او نے بھی ابھی سٹارٹ نہیں کیا تھا۔ 4 اگست کو ہم نے میٹنگ کی، انجمن آرائیاں پاکستان کی، اسی جگہ پہ میٹنگ ہوئی میاں صاحب کی صدارت میں، اور اس پہ کہا، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ تو میاں صاحب نے اسی وقت میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم کبھی بھی ہر ڈیزاسٹر میں، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، ہم ہر دفعہ ہم نے کام کیا ہے، لیکن ہم چندے کی اپیل نہیں کرتے۔ بالکل، سب سے بڑی بات ہے۔ ہم کبھی بھی لوگوں کو، بلکہ ہم اس کا نوٹس بھی دے دیتے ہیں، پبلک نوٹس بھی اخبارات میں، سوشل میڈیا میں دیتے ہیں کہ ہمارے نام پہ کسی کو کوئی چندہ نہیں دینا، ہم چندہ نہیں، ہم اپنے وسائل جنریٹ کرتے ہیں، اپنے عہدیداروں سے، اپنے برادری کے جو چند ایک مخیر افراد جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں، ان کی کنٹریبیوشن سے سارا ہم فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں۔ 4 اگست کو ہم نے یہ میٹنگ جہاں پہ کی، اس میں فیصلہ کیا کہ ہم نے اس میں لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، اور یہ بھی ایک ہمارا تھوڑا امتیاز ہے، نام کے اعتبار سے تو یہ برادری کی تنظیم ہے، لیکن ہم وسائل جو ہے وہ اپنی برادری سے جنریٹ کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس فلاح و بہبود کی بات کرتے ہیں تو پھر کوئی تخصیص نہیں ہوتی، کوئی ارائی ہے یا کوئی کسی، بلا تفریق ہوتا ہے، مذہب، برادری، نسل، ہر چیز کی سے بالاتر ہو کر ہم جو ہے وہ ریسکیو کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں جو بھی ریکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں بھی ہم نے پھر فیصلہ، جس وقت ہم نے میٹنگ کی تو اس وقت صرف بلوچستان افیکٹ ہوا تھا، ابھی سندھ میں اور کے پی میں اور پنجاب، ساؤتھ پنجاب میں ابھی ایشو نہیں تھا۔ تو ہم نے فوری طور پہ فیصلہ کیا کہ ہم 2500 جو ہے وہ راشن بیگ بنائیں گے، اور اس میں جو ہے وہ ہم نے 10 kg آٹا رکھا، 2 kg جو ہے وہ دال چنے کی تھی، 2 kg ہم نے بھنے ہوئے چنے رکھے تاکہ اگر کسی کے پاس پکانے کی سہولت نہ ہو، پانی میں گرے ہوئے ہیں، تو کم از کم چلو چنے کھا کے ان کا گزارا تو ہو جائے۔ 4 kg چاول رکھے، 2 kg چینی رکھی، 2 kg جو ہے وہ پھر وہ نمک 1 kg تھا، گھی 1 kg تھا، سرخ مرچ تھی، چائے کی پتی تھی، اس طرح کر کے کوئی ہم نے 24-25 kg کا یہ بیگ بنا۔ تو یہ ہم نے 2500 بیگ بنایا۔ پہلی جو آپ نے پہلی جو کھیپ تھی ہماری، تو اس میں جب یہ تیار ہو گئی سارے، تو کیونکہ اکبری منڈی سے چیزیں پرچیز کرنی تھی اور پھر اس کی پیکنگ کرنی تھی، تو جب یہ پیکنگ کر رہے تھے تو اس مرحلے تک جو ہے وہ جنوبی پنجاب بھی افیکٹ ہو چکا تھا۔ تو پھر ہم نے 900 بیگ جو ہے وہ ہم نے بلوچستان بھجوایا، 900 بیگ جو ڈیرہ مراد جمالی تک جیکب آباد کے راستے رسائی تھی، ٹرک جا سکتے تھے، تو وہ ہم نے ڈیرہ مراد جمالی میں ہماری تنظیم کے مرکز کے نائب صدر ہے اور وہاں پہ ان کی رہائش ہے ڈیرہ مراد جمالی میں، انجینئر نصر اللہ نظام صاحب، تو ان کو ہم نے وہاں پہ اسائنمنٹ دی اور یہ سامان ان کے سپرد جا کے کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے پھر پہلے سے ورک کیا ہوا تھا کہ کون کون سے افیکٹ ہوئے ہیں زیادہ علاقے، تو وہاں پہ انہوں نے لوگوں سے رابطے کر لیے تھے پہلے سے،
اور جو افیکٹڈ لوگ تھے ان کی لسٹیں بنا لی تھی. پھر وہاں سے انہوں نے چھوٹی ٹرانسپورٹ ہائر کر کے لوکلی وہاں پہ انہوں نے سارے علاقوں میں تقسیم کیا. تو اس کے ڈیرہ مراد جمالی کے علاوہ ہم نے مورو بہت زیادہ افیکٹ ہوا تھا. نواب شاہ کا نوشہرہ فروز کی مورو ہے نوشہرہ فروز میں. تو وہاں پہ 400 بیگ ہم نے وہاں پہ بھجوائے. لیکن وہاں راستہ اتنا کٹھن تھا کہ ٹرک جو ہے وہ 5ویں دن جا کے وہاں پہ پہنچا. پھر ہم نے ڈیرہ غازی خاں میں 400 بیگ بھجوائے. اسی طرح ڈیرہ راجن پور میں بھجوائے. وہاں کی تحصیل جامپور اور فاضل پور کے علاقے بہت زیادہ افیکٹ ہوئے تھے. تو وہاں پہ وہ تقسیم ہمارے وہاں کے لوکل بھی ڈیرہ غازی خاں میں ہمارے منور ثاقب صاحب وہاں کے سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں, وہاں کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, اور وہ ہمارے وہاں کے صدر ہیں کمیونٹی کے بھی. تو ان کی معاونت سے ہمارے جو چودھری فضل اللہ ہمارے نائب صدر بھی ہیں, اور ہمارے آفس بیرر ہیں میاں عزیز الرحمان صاحب, یہ دونوں وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہاں کے مقامی دوستوں کی معاونت سے وہاں پہ تقسیم کیا. اسی طرح راجن پور میں کیا. تو دوسرے فیز میں ہم نے پھر 2000 بیگ تیار کیا. وہ جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خاں میں ہم نے 350 بیگ بھجوایا. اور کندیا میں ہمیں پتہ چلا کہ وہاں کے ایک علاقے میں میاں والی کے سبرب میں جو ہے وہ دریائے سندھ کے پانی سے کچھ علاقہ افیکٹ ہوا, اور وہاں کے اچھے خاصے زمیندار گھرانے کے لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے. اور وہ کندیاں آ کے انہوں نے شیلٹر لیا اپنے عزیزوں کے ہاں. لیکن وہ اتنے بیچارے غریب تھے کہ وہ نہ ان کو جواب دے سکتے تھے, وہ افورڈ نہیں کرتے تھے. کوئی 70-75 افراد تھے, وہ 18-20 فیملیز تھیں. تو وہ کسی ذریعے سے ہمیں پتہ چلا, ہمارے دوست ہیں سید صفدر شاہ صاحب جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل مرکزی, انہوں نے بتایا کہ بھی وہاں پہ اس طرح کے افراد ہیں, تو آپ اگر کچھ ان کے لیے کر سکتے. تو پھر میں نے 100 بیگ جو ہے انجمن کی طرف سے وہاں پہ ان کو بھجوایا, اور 200 پانی کی بوتلیں پانی کی بوتلیں جو ہے وہ بھی انہیں ساتھ. زنانہ مردانہ اور بچگانہ سوٹ وغیرہ بھی دیے. یہ سیکنڈ فیز میں جو ہم نے بیگ تیار کیے اس میں ایک مردانہ سوٹ تھا سلا ہوا نیا, اور 2 خواتین کے سلے ہوئے نئے سوٹ تھے. وہ ہر بیگ میں 2000 بیگ جو تھا اس میں ہر کسی میں یہ ہم نے شامل کیے. تو وہ وہاں بھی گیا. اس طرح پھر ٹانک میں 400 بیگ ٹانک میں گیا. تو ٹانک والے میں ہم نے بچوں کے بھی, کیونکہ ٹانک کے گرد و نواح میں بہت زیادہ نقصان ہوا, تو وہاں ہم نے بچوں کے کپڑے بھی ساتھ رکھوائے 400 بیگ ان کے علاوہ, اور بچوں کے کھلونے وغیرہ بھی ساتھ شامل کیے. تو اسی طرح ایک علاقہ ہے بشام, یہ شارع کرکرم کے قریب پڑتا ہے. تو وہاں تک تو رسائی ممکن نہیں تھی, اس سے 20 کلومیٹر پیچھے تک ہمارا ٹرک جا سکا. 350 بیگ وہاں ہم نے بھجوائے, اور ان کے لیے ہم نے کوئی 25 کے قریب بسترے بھی نئے جو ہے بسترے, کیونکہ وہاں پہ سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا, موسم تبدیل ہو چکا تھا. تو دریاں, گدے, رضائیاں, یہ سارے سرانے, یہ سارے مکمل سیٹ جو ہے یہ تقریباً کو 25 کے قریب جو ہے انہیں بھجوائے. اور اس طرح جو ہے وہ پھر سیکنڈ فیز میں بھی ڈیرہ غازی خان میں ایک ٹرک 400 کا بھجوایا, اور اس میں 23 نئے بسترے بھی تھے کپڑوں کے علاوہ. تو وہ اس میں سے 300 ہمارے دوست وہاں تقسیم کیے ڈیرہ غازی خان میں, اور 100 بیگ اور آدھے بسترے جو ہیں وہ بلوچستان کا ایک بہت ہی ریموٹ ایریا ہے کنگری, اس کا نیا نام موسن آباد بھی ہے.
تو وہاں پیر عتیق الرحمان صاحب ہیں، وہاں کی بہت ہی معزز اور محترم شخصیت ہیں، تو ان کی وساطت سے ہم نے وہاں پہ بھجوائے، تاکہ کیونکہ وہاں تک رسائی کسی کی نہیں تھی. ہم پہلے فیز میں بھی ان کو دینا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ ڈیرہ مراد جبالی سے وہاں تک رسائی نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے. لیکن اب یہ کو سلیمان کے راستے، یہ پنجاب اور جنوبی پنجاب اور بلوچستان کی جو سرحد ہے وہ سلیمان، وہاں کے ذریعے سے ان کو وہ سامان ہم نے اب بھجوایا. تو اب تھرڈ فیز میں ہمارے محترم صدر میاں محمد سعید صاحب، تو انہوں نے کہا کہ جو مرکزی عہدیداران ہیں ان کو بھی خود عملی طور پہ جا کے تقسیم کرنا چاہیے. پہلے تو ہم اپنے آگے کی جو پلاننگ یہ بتا رہے ہیں آپ، تو وہ ہم تھرڈ فیز میں انشاءاللہ اس سنڈے کو انشاءاللہ جائیں گے 2 جگہوں پہ، ایک لاڑکانہ کے لیے اور ایک نواب شاہ کے قریب ایک علاقہ ہے جو بہت زیادہ ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ نقصان ہوا اور لوگوں تک کم جو ہے سامان پہنچ سکا ہے. تو یہ 2 پہ ہم فزیکلی خود جا کے اس سنڈے، کمنگ سنڈے کو انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے. تو اس میں جو ہے وہ اسی طرح جس طرح خوردونوش کا سامان ہوگا، پانی ہوگا، اور پانی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم بچوں کے لیے مٹھائی بھی 3 من کا آرڈر دیا ہے، تو وہ بھی ہم لے کے جائیں گے. وہاں بچے جو ہوں گے ان کو مٹھائی ملے گی. ربیع الاول شریف آ رہا ہے، تو اس میں نسبت سے وہ خوش بھی ہوں گے، تو وہ انشاءاللہ. اور پھر ہم نے یہ واپسی پہ میٹنگ رکھی ہے. ہمارے ایک آفس بیرر ہیں چودھری محمد حبیب کمل صاحب، وہ عمرہ شریف پہ گئے ہوئے تھے، وہ کل واپس آ گئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک میں جو ہے وہ میٹنگ کر کے تو پھر آئندہ کی کہ اب ریہیبلیٹیشن کے لیے لوگوں کے لیے، کیونکہ سرد موسم شروع ہو گیا، خوردونوش کا سامان جو ہے وہ تو کافی حد تک لوگوں نے، پاکستانیوں نے، بیرون ملک سے ہمارے برادر اسلامی ملکوں نے، دیگر ملکوں نے، NGOز نے کافی ہیلپ کی، اور خوردونوش کے معاملے میں کافی حد تک مسئلہ حل ہوا ہے. تو اب لوگوں کو گھروں کی ضرورت ہوگی، خیموں کی ضرورت ہوگی، تو اس کے لیے ہم نے میٹنگ بلائی ہے. تو اس میں آئندہ کا لائحہ عمل انشاءاللہ ہم طے کریں گے. جی گڈ میاں صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی ڈیٹیل آپ نے جو ساری ہمیں جو دی ہے، اس کی جو کام کیا ہے، اور واقعی جو بہت اچھا کام کیا ہے، اور بڑے ہی کہہ لیں کہ اچھے طریقے سے کیا، بڑا آرگنائز ساری ورکنگ کی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی جو ابھی بتا رہے ہیں کہ سنڈے کو جانا، یہ بھی انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. انشاءاللہ بہتر ہوگا. اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں اس حوالے سے کہ بھی دوسرے دوست تنظیمیں یا دوسرے احباب کرتے ہیں، تو تاکہ ان کو بھی تھوڑی رہنمائی مل جاتی ہے کہ ہمیں، کہ جب پہلے فیز میں ہم نے چنے بھجے ہوئے بنوائے، تو دوسرے فیز میں کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کھجور کیوں نہیں رکھتے. تو پھر ہم نے ہر پیکٹ میں جو ہے وہ 2 kg کھجور بھی رکھوا دی، کیونکہ خشک راشن ہے، بغیر پکائے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو وہ کھجور جو ہے وہ جو سیکنڈ فیز 2000 جو بیگ تھا، اس میں 2 kg ہر بیگ میں ہم نے کھجور بھی رکھی تھی. ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب، ایک چھوٹی سی جو توجہ دوسری طرف کی، بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ افیکٹیز ہیں اس میں بہت ساری ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی ہیں. تو لازمی بات ہے وہاں پر بہت سارے جو کہہ لیں کہ جن کے کوئی زچگی کے معاملات بھی جن میں کوئی ہوں گے اس میں، اور بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی کوئی چیزیں کوئی مینیج کرنے کا کوئی ارادہ ہے کہ ان کے لیے اسپیشل کوئی؟ دیکھیں، یہ تو جو ہے نا بہت ہی بڑا ایشو ہے اس وقت. جو پریگنینسی کے معاملات ہیں، لاکھوں کی تعداد میں خواتین ہیں جن کا یہ ایشو ہے. تو ان کے لیے ادویات کی بھی ضرورت ہے، ان کے لیے شیلٹر کی ضرورت ہے، پرائیویسی ہونی چاہیے. تو ہاسپیٹل تو درکنار، وہاں پہ تو اب جو جس طرح کا صورتحال ہے، دائی بھی اویلیبل نہیں ہے، تو ڈاکٹر کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہاسپیٹل اسٹیبلش کرنا، اس طرح کی چیزیں، تو میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ وہ اس ایشو کی طرف توجہ دیں. ادویات کی حد تک اور باقی چیزیں، ان چیزوں کے لیے ہم انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم اس مسئلے میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں. ٹھیک ہے.
جی میاں صاحب، اس وقت ہمارے اس چینل کے پلیٹ فارم سے، چونکہ ابھی یہ ہمارا جو چینل شروع ہوا ہے، انجمن ارائیاں کا چینل شروع ہوا ہے، اور الحمدللہ آج ایک اچھے پروگرام سے ہم نے آغاز کیا ہے اور یہ کنٹینیو رہے گا. تو اس پلیٹ فارم سے ہماری اسپیشل، چونکہ ہم جیسے آپ نے بتایا کہ جو کلیکشن ہم کرتے ہیں تو ہماری کمیونٹی خود کرتی ہے، اور جب ہم لوگوں کو سرو کرتے ہیں تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مذہب، کوئی اس کا برادری کا نہیں. جی تو جو ہماری برادری کے لوگ ہیں وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں کسی نے کوئی مالی طور پر ہی معاونت کرنی ہے. اس جگہ پر جو ان ایریاز کے رہنے والے ہیں، اچھا پہلے بھی کر رہے ہیں، مزید بھی جو وہ کر سکتے ہیں. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اس وقت اسپیشلی ہماری کمیونٹی کو، اور دوسرے بھی جتنے لوگ ہیں کہ اس وقت وہ کس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا پیغام دینا؟ دیکھیں، یہ تو ہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اس ڈیزاسٹر سے، سیلاب سے، طوفانی بارشوں سے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہی ہے. بالکل. تو یہ میں ایک مثال دوں گا کہ جب ایسا آتے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے یہ ہے کہ ہم پہ اس طرح کے عذاب نہیں آتے جس طرح کے امتوں پہ پہلے آتے ہیں. لیکن یہ بھی ہمارے لیے نشان عبرت ہیں کہ ہم سدھر جائیں اور راہ راست پہ آ جائیں. ہم حقوق اللہ کا، حقوق العباد کا خیال رکھیں، لیکن ہم ان چیزوں میں بہت پیچھے جا رہے ہیں. ایک بات میں جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس میں خاموش ہو کے بیٹھے رہنے سے، بے شک آپ نمازیں پڑھتے رہیں، آپ حج کرتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، لیکن اگر آپ عملی طور پہ اپنا کردار ادا نہیں کرتے تو اس میں پھر آپ قصوروار ٹھہرتے ہیں. اس سلسلے میں مثال دوں گا حضرت صالح علیہ السلام کی. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو 4 لوگوں نے قتل کیا تھا. اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور ان کو مار دیا. تو اس جرم پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. صرف ان 4 لوگوں پہ نہیں، ان کی پوری امت غرق کر دی. پوچھا کہ باقی لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا، 4 لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا. تو جواب یہ آیا تھا کہ بھی دوسرے کیوں خاموش رہے، انہوں نے اس ظلم کو کیوں نہیں روکا، وہ ان کی مدد کے لیے کیوں آگے نہیں بڑھے. تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ ہمیں بھی اس واقعے کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھے رہنا، اور ہم نے اس میں عملی طور پہ حصہ لینا ہے. تو میں یہی عرض کروں گا، چاہے وہ ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، چاہے وہ دوسرے معزز برادریوں کے لوگ ہیں، کہ ہم سب کو مل جل کے جو ہمارے بھائی متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کرنی ہے، ان کی بحالی تک ان کی مدد کرنی ہے. اور ہم نے اس فلاح و بہبود کے پروگرام سے ہاتھ نہیں کھینچنا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی بھی آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا دیتا ہے. جو آخرت میں اجر ملے گا وہ اس کے علاوہ ہے. تو کوئی بھی تجربہ کر کے دیکھ لے کہ جو بھی اس مشن میں 1 پیسہ بھی لگائے گا تو اس کو انشاءاللہ بہت جلد اس کا ریوارڈ جو ہے وہ 10 گنا کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا. تو اس لیے میں سب بہن بھائیوں سے، بزرگوں سے، سب سے یہ عرض کروں گا کہ اس مسئلے میں یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی میرے پاس پیسے کم ہیں تو میں اتنے پیسوں میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں، بے شک آپ 10 روپے ہی کیوں نہ کنٹریبیوٹ کریں، اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا جذبہ دیکھنا ہے، کوانٹم آف کنٹریبیوشن نہیں دیکھنا. اللہ تعالیٰ نے اپنا جذبہ دیکھنا ہے. اس میں بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے غزوے کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام سے کہا کہ بھی جنگ کی تیاری کے لیے وسائل مہیا کریں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے وہاں پہ کئی اونٹوں پہ وہاں پہ پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے انہوں نے اپنے سارے گھر کا اثاثہ جو ہے ایک جھولی میں اپنی ڈال کے پہنچا دیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو،
تو انہوں نے کہا جی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے. بے شک. تو عظمت جو ہے پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق کو ہی ملی کہ وہ سارا اثاثہ وہ جھولی میں آ گیا لیکن ان کے گھر کا سارا اثاثہ تھا وہ سارا لے کے انہوں نے پیش کر دیا. اس لیے یہ ہمارے لیے ایک انکرجمنٹ کی مثالیں ہیں، واقعات ہیں، جس سے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھی میں اگر کم دوں گا تو اس سے میری سبکی ہوگی. آپ کے جذبے کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے، آپ کے جذبے کی اللہ تعالیٰ نے قدر کرنی ہے اور اس کی جزا دینی ہے. تو اس لیے جہاں جہاں بھی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، یہ ہمارے اوپر، معاشرے کے اوپر، صاحب ثروت لوگوں کے اوپر یہ فرض بھی ہے ہمارا، اور معاشرے کا جو افیکٹڈ ہے ان کی طرف سے قرض بھی ہے. ہم نے وہ فرض بھی ادا کرنا ہے اور ہم نے وہ قرض بھی اتارنا ہے تاکہ ہمارے بھائی بہن بزرگ بچے جو اس ڈیزاسٹر سے افیکٹ ہوئے ہیں ان کو ایک تو جو اسلامی بھائی چارے کا پیغام ہے، اخوت کا، وہ کھل کے سامنے آئے گا، وہ اسٹیبلش ہوگا، قومی سطح پہ یکجہتی پیدا ہوگی، ملک کی سالمیت کے حوالے سے یکجہتی پیدا ہوگی. تو اس لیے ہم نے اس پہ پیچھے نہیں ہٹنا، بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ میاں خالد حبیب اللہ صاحب میرے ساتھ تھے، سیکرٹری جنرل انجمن ارائیاں پاکستان. ناظرین، میاں صاحب نے بھی بتایا کہ کس طریقے سے سیلاب زدگان کی انجمن ارائیاں پاکستان اب تک جو ان کی ہیلپ کر چکے ہیں، ان کو ریسکیو کیسے کر چکے ہیں، اور ابھی بھی سنڈے کو تیسری جو ایک کھیپ لے کے جا رہی، خود لیڈرشپ ساری جا رہی ہے فیلڈ میں، وہاں پر پہنچ رہے ہیں. پہلے بھی جتنے بھی لوگ ہیں فیلڈ میں جا کے انہوں نے کام کیا ہے، لوگوں کو ریسکیو کیا ہے لوگوں کو. تو ابھی نیکسٹ وہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہفتہ بعد اس کی میٹنگ ہے، دوبارہ پھر کچھ دنوں بعد میٹنگ ہے جس میں ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کی جو بحالی کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلے کیے جائیں گے. اور ہمیشہ کی طرح انجمن ارائیاں جو ہے اپنے دکھی انسانیت کی خدمت میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کھڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ایسے جو مواقع آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے ہمیں محفوظ رکھیں اور ہمارے گناہوں کی معافی تلافی فرمائیں. دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.